تکلیف کے جامہ پہنتی ہے. سفر کرتے ہوئے ایک منزل تک پہنچنا ہے جو اس کے رب یعنی مالک یوم الدین کی منزل ہے. گویا دنیا میں جب بھی کوئی چیز پیدا ہوتی ہے وہ ماں ایک سفر شروع کر دیتی ہے, اور وہ سفر بالآخر خدا کی ذات پر اس طرح منتج ہوتا ہے کہ مالک یوم الدین وہ ہوتا ہے اور وہ چیز اپنے صفات خلقیت سے کلیہ تناری ہو کے پہنچتی ہے. اس سفر کی دو رستے ہیں. سورہ فاتحہ کی پہلی 3 آیات نے اس سفر کا نقشہ تفصیل سے کھینچا ہے, یعنی مختصر ہے لیکن اگر غور کریں تو حیرت انگیز تفصیل ان چند الفاظ میں ملتی ہے. الحمدللہ رب العالمین, اے بنی نو انسان تم نے بھی آخر وہاں پہنچنا ہے, اس لیے صراط مستقیم کی وہ راہ اختیار کرو جو حمد کے دروازے سے شروع ہوتی ہے. حمد باری تعالیٰ سے تم اس سفر میں داخل ہو گئے تو پہلے تمہیں ربوبیت نظر آئے گی, یعنی ہر ادنا چیز کا اعلیٰ حالت میں بدل جانا, اور یہ کلیتاً اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے. اس کے ہر نظام میں تم ربوبیت کا نظام دیکھو گے. ہر چیز جو پیدا ہوتی ہے ماں ایک سفر شروع کر دیتی ہے, کوئی چیز بھی ٹھہراؤ کی حالت میں نہیں ملتی. اس ربوبیت کی حمد کرتے ہوئے تم یہ معلوم کرو گے کہ اگرچہ آغاز میں بھی رحمانیت اور رحیم کا دور تھا, یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جس کی طرف اشارہ ہے اس کی تفصیل کا یہاں بیان کرنے کا وقت نہیں, مگر اس کے بعد پھر ایک رحمانیت اور رحیمیت کا تم دور دیکھو گے, اور وہ مذہبی دنیا کے لحاظ سے تمہیں خدا رحمان بھی نظر آئے گا اور رحیم بھی نظر آئے گا. بن مانگے تمہیں قرآن عطا فرما دیا اس نے, اور قرآن عطا فرمانے کے بعد جو اس کی رحمانیت کا مظہر ہے, جیسا کہ فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان, یعنی تخلیق خواہ روحانی دنیا کی ہو یا مادی دنیا کی, دونوں رحمان سے نکلتی ہیں. لیکن یہ رحمانیت کا یہ جلوہ دکھانے کے بعد رحیمیت کے دور میں داخل کر دیا, یعنی جزا سزا کے دور میں. تم اپنے اعمال کے ذریعے اچھے بھی بن سکتے ہو, برے بھی بن سکتے ہو, اور اچھے اعمال کے نتیجے میں اچھا عمل پاؤ گے اور برے اعمال کے نتیجے میں برا عمل پاؤ گے, برا نتیجہ دیکھو گے. یہ سب سفر طے کرنے کے بعد تم اپنے رب کے حضور حاضر ہو جاؤ گے, اور تمہارا کچھ بھی نہیں رہے گا, پھر سب کچھ اللہ کی طرف واپس لوٹ چکا ہوگا. یہ جو سفر بیان فرمایا, اس سفر کے اندر رحمانیت میں سے گزرنا اور رحیمیت میں سے گزرنا ضروری ہے. یعنی ہر چیز جو خدا کی ربوبیت کا مظہر بنتی ہے وہ اگر رحمانیت اور رحیمیت میں سے ہو کر مالک یوم الدین تک پہنچے گی تو یہ وہ صراط مستقیم ہے جو انعمت علیہم کی راہ ہے. اگر شارٹ سرکٹ کرے گی تو پہنچے گی تو پھر بھی مالک یوم الدین کے پاس ہی, لیکن اگر رحمانیت کو نظر انداز کر کے پہنچے گی تو مغضوب بن کر پہنچے گی, اگر رحیمیت کو نظر انداز کر کے پہنچے گی تو ضالین بن کے پہنچے گی. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ رحمانیت سے آری لوگوں کو مغضوب کہا گیا, یعنی یہود کو, اور رحیمیت کی صفت کا انکار کرنے والوں کو ضالین کہا گیا, یعنی نصارہ کو. یہود کے متعلق قرآن کریم فرماتا ہے ان کے دل پتھر ہو گئے تھے, وہ خدا کی رحمانیت سے مستغنی ہو گئے اور رحمانیت کا کوئی جلوہ انہوں نے اختیار نہیں کیا, کامل طور پر سخت دل ہو گئے. چنانچہ ان کے متعلق قرآن کریم نے فرمایا صراط الذین غیر المغضوب علیہم, ان لوگوں کا راستہ نہ ہو جو رحمانیت کو نظر انداز کر کے بالآخر مالک یوم الدین تک پہنچتے ہیں, کیونکہ وہ مغضوب ہو جاتے ہیں. اور ان لوگوں کا راستہ بھی نہ ہو جو رحیمیت کو نظر انداز کر کے بالآخر مالک یوم الدین تک پہنچتے ہیں, کیونکہ وہ ظالم کے ہو جاتے ہیں. رحیمیت کیا ہے؟ اعمال کے نظام کا ایک نقشہ ہے جس میں اللہ کے رحم پر سہارا کرتے ہوئے انسان جو بھی نیک عمل کرتا ہے اس کی نیک جزا پاتا ہے. عیسائیت کی بنیاد اس بات پر ہے کہ ایسا کوئی خدا ہمیں نظر نہیں آتا جو نیک اعمال کو قبول فرماتے ہوئے اس میں اپنے رحم کا حصہ شامل کرتے ہوئے ہمیں جزا دے اور ہمیں ہلاکتوں سے نجات بخشے.
بلکہ ایسا ظالم خدا نظر آتا ہے کہ تمام اعمال جو ہم کرتے ہیں، خواہ وہ کیسی ہی نیکی، کیسی اعلیٰ قوتیں اختیار کر جائیں، کیسے ہی حسین شکلیں اختیار کر جائیں، بالآخر وہ خدا اس رنگ میں عدل کا سلوک کرے گا کہ ہمیں گناہگار ہی لکھے گا. یعنی عجیب عدل کا تصور ہے. تمام زندگی کے نیک اعمال کے بعد بھی ہم گناہگار کے گناہگار لکھے جائیں گے، اس لیے کہ ہمارے آباء و اجداد نے گناہ کیا تھا. اس لیے رحیمیت کا کوئی نظام بھی انسان کو بچا نہیں سکتا. چنانچہ خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا اور اس کو ہماری خاطر مصلوب کیا. یعنی یہ بھی عجیب عدل کا تصور ہے کہ ایک شخص کو بچانے کے لیے ایک بیچارے معصوم کو سولی پر لٹکا دیا تاکہ جو لوگ رحیمیت سے عاری ہو کر کوئی فیض نہیں پا سکتے، وہ میرا بیٹا ان کے لیے ہلاک ہو جائے اور اس کے نتیجے میں ان پر رحم کیا جائے. تو رحیمیت کے نظام کو تہس نہس کر دینا عیسائیت کا نام ہے، خلاصہ ہے عیسائیت کا. اب جس طرح سے بھی عیسائیت کو دیکھیں گے وہ رحیمیت کے منکر نظر آئیں گے، اپنے نظریات میں بھی اور اعمال صالحہ کے لحاظ سے بھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ضالین ہیں. تو مومن کے لیے صراط مستقیم اسی طرح ہے جس طرح ہر دوسری چیز کے لیے ہے، لیکن مومن کی صراط مستقیم ربوبیت سے ہوتی ہوئی حمد کے سے داخل ہوتی ہے، ربوبیت کا نظارہ کرتی ہوئی وہ رحمانیت میں داخل ہوتی ہے، رحمانیت سے وہ رحیمیت میں چلی جاتی ہے، رحیمیت سے پھر وہ اپنے مالک یوم الدین اپنے رب کے حضور حاضر ہو جاتی ہے. یہ وہ راہ ہے جس کو صراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم کہا گیا. اور جہاں رحمانیت ربوبیت نظر انداز ہو یا رحمانیت نظر انداز ہو یا رحیمیت نظر انداز ہو، وہ ساری ٹیڑھی راہیں ہیں اور اللہ کے غضب کی راہیں ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ حمد کی راہ سے حمد کے راستے سے ہم کس طرح داخل ہوتے ہیں اور مطلب کیا ہے رحمانیت کی راہ سے خدا تک پہنچنا اور رحیمیت کی راہ سے خدا تک پہنچنا. اس کے 3 پہلو ہیں. اول، نظریاتی لحاظ سے انسان کلیتاً یہ تسلیم کرے کہ الحمدللہ ہے، ساری حمد خالصتاً اللہ کے لیے ہے جو رب بھی ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے اور مالک یوم الدین بھی ہے. یہ پھر ایک الگ مضمون شروع ہو جاتا ہے، اس کو میں فی الحال چھوڑ کر اصل مضمون کی طرف مائل ہونا چاہتا ہوں جلد. دوسرا پہلو ہے اس دل پر یہ نظریہ وارد ہو جائے اور دل کے جذبات پر بھی قابض ہو جائے. یعنی حمد انسان صرف زبان سے نظریے کے طور پر بیان نہ کرے بلکہ دل اس حمد کو محسوس کرے اور ایک لذت پائے اور ایک محبت محسوس کرے اور اللہ تعالیٰ کے لیے ایک جوش پائے. یہ حمد کی دوسری شکل ہے. یعنی ذہن سے دل میں ڈوبتی ہے اور نظریہ ایک محبت کی شکل ڈھال لیتا ہے، ایک موزن ہو جاتا ہے وہ نظریہ جذبات کی شکل میں، اور پھر ربوبیت سے تعلق جوڑتا ہے، رحمانیت سے اپنا تعلق جوڑتا ہے. جس طرح کتا مالک کے قدموں میں لوٹتا پہنچتا ہے پیار سے، اس طرح جب یہ حمد کا تصور دل میں آتا ہے تو کروٹیں کھانے لگتا ہے. قلب بھی تبدیل ہونے والی چیز کو کہتے ہیں، لوٹنے پوٹنے والی چیز کو. تو حقیقی قلب اس وقت بنتا ہے جب اللہ کے قدموں میں لوٹتا ہے یہ اس کی حمد سے بھرنے کی وجہ سے، اس کی حمد سے غیر معمولی طور پر مغلوب ہو کر یہ خدا کے قدموں میں کروٹیں بدلتا ہے، پیار کے اظہار کرتا ہے. کبھی اس کی ربوبیت پہ واری جاتا ہے، کبھی اس کی رحمانیت پر، کبھی اس کی رحیمیت پر، اور اس طرح سے پھر انسان آخر مالک یوم الدین تک پہنچ جاتا ہے. تیسرا اس کا درجہ اعمال کا درجہ ہے. یہ حمد کی دونوں شکلیں تب سچی قرار دی جائیں گی اگر ان کا اعمال پر بھی اثر پڑے، اور اعمال پر اگر اثر نہیں پڑتا تو محض جذباتی تصویریں ہیں، ان کی کوئی بھی حقیقت نہیں. اعمال کی وہ راہ ہے پھر جس کے لیے بہت ہی مشکلات درپیش آتی ہیں انسان کے سامنے. کہنے کو تو کہہ دیتا ہے کہ اللہ رب ہے، لیکن اس ربوبیت کا مذہب بننے کی راہ میں جب دقتیں پیش آتی ہیں تو اس وقت سمجھ آتی ہے کہ منہ سے تعریف کرنا اور چیز ہے، دل سے محسوس کرنا اور چیز ہے، اور اعمال میں جاری کرنا بالکل اور چیز ہے. کہہ تو دیتا ہے اللہ رحمان ہے، مگر خود بندوں کے لیے رحمان بننا ایک بہت بڑا کام ہے.
اتنا عظیم الشان کام ہے کہ قدم قدم پر انسان کے سامنے یہ امتحان آتا ہے اور اس میں فیل ہوتا چلا جاتا ہے. منہ سے تعریف کرتا ہے رحمان کی، دل سے محسوس کرتا ہے کہ ہاں وہ بہت ہی پیاری چیز ہے، مگر جب ایک رستہ اختیار کرنے کا وقت آتا ہے تو رحمانیت کا رستہ چھوڑ کر غضب کا رستہ اختیار کر لیتا ہے. ایسے شخص کے متعلق کس طرح توقع کر سکتے ہیں جو مالک یوم الدین تک رحمانیت کی راہ سے پہنچے گا؟ اس نے تو خود اپنی آزمائشوں کے وقت میں رحمانیت کی راہ ترک کی اور مغلوبیت کی راہ اختیار کر لی. یہی رحیمیت کا حال ہے. رحیمیت کی راہ اختیار کرنے کی بجائے انسان ہمیشہ تو نہیں مگر اکثر صورتوں میں ایسی راہ اختیار کرتا ہے کہ بندوں سے ان کے اعمال کے مطابق رحمت کا سلوک نہیں کرتا. مزدور کی مزدوری ماننے والے لوگ، حق سے کم ادا کرنے والے لوگ سارے وہ ہیں جو ظالمین کے زمرے میں شمار ہوتے ہیں. ایکسپلائٹیشن جو مغربی قوموں نے کی ہے یہ رحیمیت کا عملی انکار ہے. تمام دنیا میں جو کیپٹلسٹ نے ایکسپلائٹیشن کی ہے جس کے نتیجے میں پھر آگے اشتراکیت نے جنم لیا ہے، وہ وہی ظالمین کی راہ ہے جو رحیمیت کے انکار کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے. ادنا قوموں سے محنتیں لی، کام لیے اور ان کو ان کے بدلے پورے نہیں دیے اور زائد حصہ جو وہ کھا گئے وہی کیپٹلزم ہے. اسی کے نتیجے میں پھر بڑی بڑی تباہیاں دنیا میں پھیلی ہیں. تو ظالمین کی راہ صرف نظریاتی نہ رہی بلکہ عملی شکل میں بھی ڈھل گئی، اقتصادی نظام کی شکل میں بھی ڈھل گئی، معاشرے میں بھی ڈھل گئی، تمدن میں بھی ڈھل گئی، ملوکیت میں بھی ڈھل گئی، ہر چیز اس سے اثر انداز ہو گئی. تو یہ جو رحیمیت کی راہ کو چھوڑ کر خدا تک پہنچیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ بھی ظالمین پائیں گے اپنے آپ کو اور ان رستوں کو چھوڑنے کے نتیجے میں بھسم ہو جائیں گے. حقیقت یہ ہے کہ اس کی مثال ویسی ہے جیسے بجلی ایک قوت کا نام ہے، اس کے بھی رستے مقرر ہیں. بلب کی راہ سے بھی ہو کر وہ دوسرے حصے تک پہنچ جاتی ہے جو اس کا انجام ہے، جہاں جا کر وہ انائیلیٹ ہو جاتی ہے. یعنی بالکل مالک یوم الدین کا منظر نظر آتا ہے. ایک رستے سے پہنچ کر جب وہ بالآخر اپنے دوسرے حصے تک ملتی ہے جا کے تو وہاں اس کی فنا ہے، قوت کی اس حرکت کا اختتام ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ بلب